So it is about being what you are and being as good as possible at it without succumbing to all the things that draw you away from it. تو اپنے آپ کو بار بار یہ بتانا کہ جو میرا فوکس ہے, جو میرے لیے امپورٹنٹ ہے, جس وجہ سے میں نے اس سکسیس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا, مجھے اس کو اس طریقے سے حاصل کرنا ہے جو ضروری ہے. ٹیکنیکس کو بھی جو بدلنا ہے ان کو ایسا نہیں بنا دینا کہ جہاں پر وہی بات ہے جو میرا فوکس ہی نہیں تھا, صرف کمپٹیشن کی وجہ سے میں اس طرف چلی جاؤں. اچھا, لوگ اس طرح کی بھی انسیکیورٹی اسپیشلی ینگسٹرز ڈالتے ہیں. بہت سے طریقے آپ لوگوں کے آبسلیٹ ہو چکے ہیں, تو میں کہتی ہوں دیٹس اوکے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کسی اور زیادہ اچھے طریقے سے پڑھا سکتا ہے تو آپ سن لیں ان کو, لیکن میں اگر پڑھاؤں گی تو میں تو ایسے ہی پڑھاؤں گی. ہاں, اس میں ہم نئی چیزیں ڈالیں گے لیکن مزاج نہیں بدلیں گے دین کا. سو تھنک اباؤٹ واٹ از ٹرولی امپورٹنٹ ٹو یو. یعنی ہم ہر ریلیشن شپ میں سوچیں کہ کیا, ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں کہ کیا امپورٹنٹ ہے ہمارے. پیرنٹ ہے, بچے ہیں تو سوچیں, باس ہے, اسٹاف ہے تو سوچیں کہ کیا امپورٹنٹ ہے, کیوں میں نے یہ کام کرنا شروع کیا تھا. اور اس لیے آپ دیکھیں نا کہ ہمیں اس میں جو دعا بتائی گئی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, ہم ہر وقت یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا. ہم ہر وقت یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا. تو اپنی ایگو سے بچنے کے لیے, سکسیس کو انجوائے کرنے کے لیے, سکسیس میں انہیلدی کمپٹیشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پہ رکھ. اور پھر آپ دیکھیں کتنے کانسیپٹس ہمیں دیے گئے ہیں جو ہماری ایگو کو ویل گراؤنڈڈ رکھتے ہیں. اللہ کو راضی کرنا, نفس مطمئنہ کا ہونا, احسن عمل. آپ جتنے اور اٹھاتے جائیں, ہمیں جو بتایا گیا ہے قرآن اور حدیث میں وہ ہمیں ویل گراؤنڈڈ رکھتا ہے کہ ہم وہ کام بھی صحیح کرتے جائیں. کیونکہ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر میں نا جتنی ہوں نا ویسے ہی ٹھیک ہوں. ہمیں کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا کہ ہم بالکل وہ اسٹیٹک ہو جائیں. خلفاء راشدین کو دیکھیں نا, پوری دنیا پہ انہوں نے وہ کیا تھا. سو ایگو از اٹس اون ورسٹ اینیمی. اس کے لیے جو کام ایگو ہمارے ساتھ کرتی ہے, کیا کرتی ہے, پہلا کام ہے انٹائٹلمنٹ دیتی ہے. جب ہم سکسیس کی طرف جاتے ہیں نا, وی آر ہیئر بیکاز وی آر بگر, اسٹرانگر, اسمارٹر, دیٹ میکس اے ریالٹی وی انہیبٹ. انٹائٹلمنٹ آپ کو فیل ہوتی ہے نا کہ میں وہ ہوں. کہیں جا رہے ہیں, آپ کا نام لکھا ہوا ہے, آپ کو اسپیشل کرسی مل رہی ہے, آپ یہاں بیٹھے, آپ کا ویٹ کیا جا رہا ہے. پھر ڈیمانڈز, ڈریمز, ایمبیشنز, if left unchecked becomes entitlement. آپ ڈیمانڈ دینا شروع کرتے ہیں. اب دیکھیں دل تو ہر ایک کا چاہتا ہے. آپ کی اپنی یہاں سے اٹیچمنٹ ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, مگر فزیکل اگر آپ کمفرٹ لے کے اور اچھی پرفارمنس دے رہی ہیں تو اس میں تو کوئی حرج. پتہ کیا بات ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جیسے کچھ لوگ جو بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں اور ریپیٹڈلی کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آئی تھنک کہ وہ لوگ کہہ دیتے ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ جب آپ سکسیس کے اس لیڈر پہ پہنچ جاتے ہیں نا, تو لوگ آپ کو نا, پھر اگر آپ کانسٹنٹ اس ڈیمانڈس کے ساتھ رہتے ہیں نا, اٹ گیٹس ٹو یور ہیڈ, ویری ایزیلی گیٹس ٹو یور ہیڈ. تو آپ کو پتہ نہیں کہ پھر پروٹوکال کس نیچر کا ملنا شروع ہو جاتا ہے. سو اگر ہم اپنی ڈیمانڈ, ڈریمز اور ایمبیشنز کو چیک نہیں رکھیں گے تو پھر مسئلہ ہمیں ہوگا. وہ انٹائٹلمنٹ کی طرف ہم جاتے ہیں. assumes this is mine, I have earned it. ہمیں لگتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہوئی ہے تو میرا رائٹ بنتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملے نا. اس سے پھر انسان کو اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. سو نکلز اینڈ ڈائمس ادر پیپل, ہم دوسرے انسان کو نیچے سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم کوڑی کوڑی کا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے, بس میں بڑی چیز ہوں کہ جی میری بڑی ویلیو. کیونکہ پتہ ہے ہمارا ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, اسپیشلی دینی سرکلز میں نا. ایک تو دین کی وجہ سے ہم لوگوں کو جب بہت عزت دے دیتے ہیں, اور پھر عزت میں بھی ہم پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. میں نے مطلب بہت لوگوں کے سروں تک جاتی دیکھی ہے, تو مجھے اس چیز سے خوف آتا ہے. کمر مجھے الوداعی اسی چیز میں تو اٹریکٹ کیا کہ سب لوگ اتنے ہمبل ہیں. تو وہ آپ کو اپنے پر بہت اسٹرانگ قسم کے چیکس اینڈ بیلنسز لگانے پڑتے ہیں. ایک تو انٹائٹلمنٹ آتی ہے, دوسرا آتا ہے کنٹرول, انسٹنکٹ ٹو ٹیک چارج. کیونکہ آپ سکسیسفل ہوتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ بھی میں کنٹرول کر لوں ہر سچویشن کو. یو آر ناؤ ایڈکٹڈ ٹو کنٹرول. اب ساس کو دیکھ لیں, باس کو دیکھ لیں, پیرنٹ کو دیکھ لیں, یہ ایک بیج لگا دیتا ہے پیرانویا کا. ذرا آپ کے کنٹرول سے کوئی باہر چیز جاتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بس سب کچھ مجھ سے چھن رہا ہے, میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اٹ آل مسٹ بی ڈن مائی وے. جو میں نے طریقہ بتا دیا اس طرح ہونا چاہیے. چائے بنانی ہے تو میرے طریقے سے, ہوم ورک کرنا ہے تو میرے طریقے سے, بیڈ سیٹ کرنا ہے تو میرے طریقے سے, لیسن پڑھانا ہے تو میرے طریقے سے, کوئی اپنی آرگنائزیشن میں کام کرنا ہے تو بس جسٹ بیکاز آئی سیڈ سو. ڈاکٹر کمل, یہ جو سیڈ فار پیرانویا یہ اسٹیج جب آئے نا, تو اس وقت
بہت ایزی ہے اپنے آپ کو جج کرنا. میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میری تو کوئی اوقات نہیں ہے, تو میں پھر اپنے آپ دماغ کو ٹھیک رکھوں. نہیں ہو پاتا نا, تب تک ایگو اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم بلیم میں جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں دوسرے انسان کا مسئلہ ہے, میں تو دیکھو بالکل ٹھیک کام کر رہا ہوں. جب آپ کا کنٹرول آتا ہے تو آپ ملین پوائنٹ لیس بیٹلز پہ جاتے ہیں. ہر تھوڑی چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی جھگڑا, فساد, مسئلے, مسائل کھڑا کر لیتے ہیں. تیسری چیز پیرانویا پر ہو جاتی ہے کیونکہ سیڈ لگ گیا ہے اس کا. اٹ ہرٹس دا ون وی لو. ہم اتنے پیرانوائڈ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جن سے ہم محبت کرتے ہیں, وہ کاز جس سے ہم محبت کرتے ہیں, وہ کام جس کے لیے ہم کر رہے تھے, ہم اسی کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں. ہم اسی کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں. آور فیملیز اینڈ فرینڈز سفر فار اٹ. ہمارے گھر والے سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں نا, ساس اور بہو کے جھگڑے, پورا گھر پریشان رہتا ہے. دو مین فیملیز پریشان رہتی ہیں, اور اس گھر میں ہر وقت بیٹا انٹر ہوتا نہیں, وہ پریشان, بہو وہ پریشان, بچے پریشان. جو اور ارد گرد ینگسٹرز ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے شادی نہیں کرنی, شادی تو جو ہے وہ عذاب ہے. اینڈ تھنکس آئی کانٹ ٹرسٹ اینی ون. پیرانویا میں بتاتا ہے کہ میں کسی کو ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتا, کوئی اس قابل ہی نہیں ہے. آئی ایم سراؤنڈیڈ بائی فولز. یہ پیرانویا ہے. اب آپ دیکھ لیں 3 یہ ایسپیکٹس آ جاتے ہیں, انٹائٹلمنٹ, کنٹرول, پیرانویا. اپنے آپ کو ان تینوں چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے. جو آپ کی خواہشات ہیں ان کو آپ نے چیک میں رکھنا ہے, انٹائٹلمنٹ کو چیک میں رکھنا ہے. اسی طرح جو کنٹرول ہے اس کے بھی صحیح پیرامیٹرز کو سمجھنا ہے کہ کہاں واقعی ضرورت ہے. یعنی کسی پرنسپل کی بنیاد پہ میں کنٹرول یہاں پہ لا رہی ہوں, روک رہی ہوں, یہ نہیں کرنا, لیکن ہر جگہ پہ میں کنٹرول نہ لگاؤں. اور پیرانویا جو ہے وہ دیکھ لیں جب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سے ارد گرد کے لوگ ہی تنگ ہونا شروع ہو گئے. سو ناٹ انف ٹو فوکس آن مائی ورک اور مائی اوبلیگیشنز. Get them before they get me. اب آپ کیا کرتے ہیں, he who indulges empty fears earns himself real fears. یہ ہمارا حال بن جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ میرے پاس انف نہیں ہے, اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے, غلط ڈائریکشن میں زور لگانا شروع کر دیتے ہیں, اور اس سے پھر مسائل پڑتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے. جب ہم سکسیس کی طرف جاتے ہیں, days become less and less about doing and more about making decisions. کیونکہ جب ہم لیڈر آف سکسیس پہ ہوتے ہیں نا, تو ہمیں مینول کام کم کرنا ہوتا ہے, ڈیسیجن میکنگ کا زیادہ کرنا ہوتا ہے. ایز اے پیرنٹ بھی, اگر آپ ساس ہیں, اگر آپ باس ہیں, آپ کو مینول کام نہیں اتنا ہوگا. اب آپ کو ڈیسیجن میکنگ کے لیول پہ رہنا ہوگا. ہر وقت کچھ نہ کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. ہر وقت سوچنا ہوگا کہ ٹیم کو یا اپنے گھر کو کیسے آگے لیڈ کرنا ہے. سو اپنے آپ کو جب آپ یہ جب ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں ری ایویلویٹ کریں گے اور اپنی آئیڈینٹی کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. جو آپ اسٹوڈنٹ بنے ہوئے ہیں نا, ہر وقت سوچتے رہیں گے کہ یہ فیصلہ, اس سے کیا فائدہ ہوگا, اس سے کیا نقصان ہوگا, یہاں پہ کون سی میری ویکنیس ہے, یہاں سے میری ٹیم کو, میرے بچوں کو, میرے خاندان کو کسی کو نقصان تو نہیں ہو سکتا. ایکسیپٹنگ ادرز مائٹ بی مور کوالیفائڈ. ہو سکتا ہے دوسرا انسان جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہو, زیادہ اچھی طرح سے وہ کام کر سکتا ہو. سو ایگوئسٹک ٹرینڈس کیا ہیں؟ ایگوئسٹک لوگ ہوتے ہیں وہ ایک تو مائکرو مینیجرز ہوتے ہیں. ہر چیز کے لیے ہر ایک کو مطلب ہر بات پوچھنی پڑتی ہے, اس کے بغیر وہ کام ہی نہیں کر سکتے. یعنی سبلیٹ نہیں کرتے. جیسے اب ساس ہے, اب وہی اس کے گھٹنے بھی دکھ رہے ہیں, اس کی بیماریاں بھی ہیں, اولڈ ایج میں ہیں, لیکن بہو کو اپنی مرضی سے کچھ بنانے کی, کرنے کی اجازت نہیں, جانے کی اجازت نہیں ہے. اچھا باس ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہر چیز نوٹس میرے ہاتھ سے گزر کے جائے. مین ایک فریم ورک دینا چاہیے نا اپنی ٹیم کو کہ آپ اس فریم ورک میں اپنی پلاننگ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. آپ فریم ورک ہی نہیں دے رہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک ایک جملہ وہ ہونا چاہیے. تو جب آپ مائکرو مینیجر ہو جاتے ہیں تو پھر وہی بات ہے, انٹائٹلمنٹ, کنٹرول اور پیرانویا بڑھتا ہے. اسی طرح سے جو کرسمیٹک ویژنریز ہوتے ہیں, حیرت ہوئی تھی مجھے یہ ویسے پڑھ کے, یعنی جو ویژنریز ہوتے ہیں اگر وہ اپنے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز نہیں رکھیں گے تو ان کی بھی ایگو آ جائے گی. ویژن لے کے چل رہے ہیں نا, اور اگر ان کے لیے خوب تالیاں بج رہی ہیں اور وہ اگر انٹائٹلمنٹ, کنٹرول اور پیرانویا تک پہنچ گئے تو وہ تباہ ہو جائے گا, سارا ویژن تباہ ہو جائے گا. اسی طرح جو لوگ سراؤنڈیڈ بائی یس مین ہوتے ہیں, یہ بہت ہوتا ہے, ہر وقت تعریف کرنے والے لوگ, یہ بہت خطرہ ہوتا ہے. جو صحیح پکچر ہے وہ آپ کو دینی ہی نہیں ہے. اور پھر لیونگ ان کریٹڈ ببل, جب وہ اپنے آپ کو ہی بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ایگو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گا, بہت زیادہ انسان کو پریشان کرے گا. ایک سینگ ہے کہ دا فش اسٹنکس فرام دا ہیڈ ڈاؤن. جب مچھلی نا خراب ہوتی ہے تو بدبو جو آتی ہے اس کے سر سے شروع ہوتی ہے,
یہ جو ڈیزیز ہے نا می کی سر سے شروع سر سے شروع ہوتی ہے, خرابی سر سے شروع ہوتی ہے. میرا خیال سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو اگر آپ یہ اپنی رکھ لیں کہ استغفار اس وقت شروع کر دیں, اندر ہی اندر آپ ایسے ایک دم سے نیچے آتے ہیں, تو اگر یہ ہم اپنی پریکٹس بنا لیں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. A sense of belonging to something larger, یہ وہ کہتے ہیں, یہ بھی مجھے حیرت ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ سکسیس کے لیڈر پہ جب آپ بہت اوپر جا رہے ہوتے ہیں, اگر آپ اپنی ذات سے بڑھ کر کسی ذات سے کنیکٹ ہوتے ہیں, اسی لیے آپ دیکھیں نا, اسی لیے اگر آپ صحیح معنوں میں دین کو پڑھتے ہیں اور اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں, اللہ کی بڑائی کو دیکھتے ہیں, تو پھر اپنی ذات بہت چھوٹی لگتی ہے. عقیدہ اپنا مضبوط کرتے ہیں, ایمانیات پہ کام کرتے ہیں, تو پھر انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ سکسیس کہاں ہے. جب آپ اپنے آپ سے بار بار سوال کرتے ہیں, who am I, what am I doing, what is my role in this world. اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہم بارہا مقامات پہ ہمیں اسی بات کے لیے جھنجھوڑا جاتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو, تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے, تم دنیا کی حقیقت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے. وہی تو ہمیں بھولتی ہے. اور پھر کبھی میں کہتی ہوں میں تو ساس ہوں, اور پھر میں کہتی ہوں میں تو ماں ہوں, میرے کنٹرول میں یہ ہونے چاہیے, ان بچوں کی جرت کیسے ہوئی میرے آگے یہ بول رہے ہیں. تو یہ رانگ اٹیچمنٹ ٹو دا رانگ امیج ہو گیا. ایکچوئل میں کون تھی اور میں بن کیا گئی, یہ رولز ہیں. جیسے ایک ایکٹر ہے اس کے رولز ہیں, وہ ایکٹر وہ نہیں ہے, وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ رول پرفارم کر رہے ہیں. تو ایز لانگ ایز وہ ایز اے ٹرسٹی اس رول کو پرفارم کرے گا وہ بیسٹ کرے گا. اور جو دا مومنٹ وہ بن جائے گا میں, تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی, گڑبڑ ہوگی. سو مٹیریل سکسیس جو ہوتی ہے انسان کی ڈراز اس اوے فرام دیز کوسچن. جتنا انسان مٹیریلزم میں جاتا ہے, جتنا انسان ایسی جگہوں پہ سکسیس میں گھر جاتا ہے کہ دنیاوی سٹینڈرڈز کے اوپر اپنی سکسیس کو لے کر جاتا ہے, تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ ان سوالات سے دور ہو جاتا ہے, مقصد حیات سے دور ہو جاتا ہے. وین وی آر آلویز بزی, اسٹریسڈ, پٹ اپ, ڈسٹریکٹیڈ, رپورٹڈ ٹو, ریلائڈ اپون, اپارٹ فرام. یعنی جب آپ کی زندگی میں ایسی سچویشنز ہوگی نا کہ آپ بہت مصروف ہیں, تو آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا آج کل گھر میں کوئی شادی ہے تو نمازیں خراب ہو گئی ہیں. جب آپ زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ بھی ہوتے ہیں تو آپ کا اللہ سے تعلق کئی دفعہ کمزور بھی پڑ جاتا ہے. یا یہ کہ آپ ڈسٹریکٹیڈ ہیں, کوئی ایسی ایکٹیویٹیز گھر میں آئی ہوئی ہیں, چھوٹا بچہ ہی ہے. کووڈ میں اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے تو اذکار پورے نہیں ہو رہے, ہمیں تو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا, ہمارے لیسنز کمپلیٹ نہیں ہو رہے. کوئی بھی ایسی سچویشن جب آتی ہے جو ہمیں الجھا دیتی ہے اپنے اندر, تو پھر ہم اس بات سے دور ہو جاتے ہیں. اور ایگو ٹیلز us that meaning comes from activity, that being the center of attention is the only way to matter. ایگو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تم سینٹر آف اٹریکشن ہو, کچھ کرنے سے ہی تمہیں مزہ آئے گا زندگی کا. آپ دیکھیں نا ہماری کتنی بچیاں جو ہیں, انہوں نے جیسے تعلیم حاصل کی, بڑی اچھی اچھی ڈگریاں لی, بڑے انہوں نے ڈریمز دیکھے, اب شادی ہوئی, شادی کے بعد ان کو گھر میں بیٹھنا پڑ رہا ہے, وہ کتنی فرسٹریٹڈ ہیں. اور اکثر جب مجھے وہ کہتی ہیں میرے سسرال والے ظالم, میرا شوہر ظالم, مجھے کام نہیں کرنے دیتے, تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ گھر میں انٹرنیٹ ہے, اب وہ آن لائن سے کچھ روکتے ہیں, گھر میں کوئی ایکٹیویٹی کرنے سے روکتے ہیں؟ نہیں, ویسے روک ٹوک نہیں ہے. تو میں کہتی ہوں آپ 1 گھنٹہ اپنی پڑھتے رہیں, بچے جب بڑے ہو جائیں گے ایک سٹیج آئے گی کہ آپ کو مل جائے گی اجازت کہ آپ بہت سے کام کر سکتی ہیں, آپ اپنے آپ کو تب تک کے لیے اکوپ کر لیں. نہیں, وہاں پہ بھی ایگو ہی ہمیں بتاتی ہے نہیں میں نے کرنا ہے تو اسی فکس طریقے سے جو میرے دماغ میں ہے کرنا ہے. میں نے فلاں آفس میں اگر نوکری نہیں کر سکتی تو فائدہ نہیں. نو ونڈر وی فائنڈ سکسیس ایمٹی. اسی لیے تو ہمیں سکسیس پھر خوشی نہیں دیتی, پھر ہمیں اس سے بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. گو اینڈ پٹ یور سیلف ان ٹچ ود اللہ. اللہ تعالیٰ سے جتنا ہم کنیکٹ ہوں گے, ہم ریکنسائل کریں گے کہ اصل ریالٹیز کیا ہیں, کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے, اس سے کریں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا. ایگو ہمیں بتاتی ہے کہ وی آر انونسبل. مینٹین یور سوبرائٹی اینڈ گیٹ جاب ڈن. اصل کام کرنے کا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک ڈیسنٹ فریم آف مائنڈ میں رکھیں اور آگے بڑھیں. سو یو تھاٹ اٹ وڈ گیٹ ایزیئر وین یو ارائیوڈ, انسٹیڈ اٹس ایون ہارڈر. تو جب انسان کوئی کامیاب ہوتا ہے تو ہم یہ سوچیں کہ یہ اس کا بھی پاتھ بہت مشکل ہے. ہم اپنے لیے بھی یہ سوچیں, کہتے ہیں جب میں ساس بنوں گی تو میں یہ نہیں کروں گی, لیکن جب میں بنوں گی تو پھر سمجھ آئے گی. اب بچے بھی کہتے ہیں نا جب ہم پیرنٹ بنیں گے تو ہم آپ جیسے فیصلے نہیں کریں گے. جب وہ بنتے ہیں تو پھر انہیں سمجھ آتی ہے. سو یو مسٹ مینج یور سیلف ان آرڈر ٹو مینٹین یور سکسیس. تو اگر کامیابی کو آپ نے سسٹین بھی کرنا ہے اور اس کو انجوائے بھی کرنا ہے, تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہمیں اپنے آپ کو بہت اچھا مینج کرنا سیکھنا ہے. جتنا ہم اپنے آپ کو سیلف مینجمنٹ اچھی کریں گے تو انشاءاللہ
پھر ہمیں اللہ سے اچھی امید ہے کہ ایگو بھی ہم سے دور رہے گی. تو یہ ہے. Ego is attachment to the wrong image about myself. Ego does not mean only feeling superior to others. Ego is also when we feel inferior. Any image which is not our true identity or the true identity of others is ego. Our roles and positions in society are different. For example, a chairman and a driver. We called the roles higher and lower. We then got attached to these roles and made them our identity. Higher and lower roles then became superior and inferior. یہ رولز کے اندر جب ہم چپک جاتے ہیں جا کے تو پھر ہم سوچتے ہیں میں تو بڑی چیز، میں یہ میں وہ. People, this created ego. External courtesies and protocol need to be according to role and position. وہ تو آپ نے دینا ہے. کوئی آپ سے کا ٹیچر ہے، آپ نے اسے پروٹوکول دینا ہے، اس سے اچھی طرح بولنا ہے. which is regard for the role. Respect should not change according to the role. اب رول کوئی ڈرائیور کا ہے تو رسپیکٹ مینٹین آپ کریں گے. رسپیکٹ از فار دا سول which should be same for everyone. جزاک اللہ. وہی بات ہے نا کہ ہمارا دین کہتا ہے کانشیس زندگی گزارنا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.